خطبات جمعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بارگاہ میں امام خراجی عقیدت پیش کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام کی جماعت ہے یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کو رب کریم نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید نے خود عطا فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کلنا وعد اللہ الحسنی، محبوب پیارے ہم نے تیرے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اور رب کریم جل شانہ کی ذات نے ان سے راضی ہونے کا بھی جو ہے اعلان اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید نے فرما دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی ہو گیا۔ پھر انہی کو اللہ پاک نے اپنی جماعت قرار دیا، فرمایا ان حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی جماعت ہے، اور یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کو اللہ نے کامیابی کا بھی فلاح کا بھی سرٹیفکیٹ دیا، اولئک هم المفلحون۔ رب کریم نے ان کو سابقون کی کلمات سے بھی یاد فرمایا۔ رب کریم نے اولئک هم المؤمنون حقا، پکے ٹکے مومن ہونے کا بھی ان کو سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ پھر رب کریم نے ان کے دلوں کا امتحان لے کر ان کے لیے رب کریم جل شانہ کی ذات نے، رب پاک کریم جل شانہ کی ذات نے ان کے لیے، اللہ پاک نے ان کے دلوں کی پاکیزگی کا بھی اعلان فرمایا کہ اپنے امتحان میں یہ لوگ کامیاب آ چکے، اور رب کریم جل شانہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا۔ یعنی صحابہ کرام علیہ الرضوان کا جو گروہ ہے یہ وہ مقدس گروہ ہے کہ رب کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث کا جملہ ہے، فرمایا جس نے مجھے دیکھا، یعنی ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، میرے صحابیت مجھے دیکھنے کی وجہ سے صحابیت کا شرف پایا، فرمایا جہنم کی آگ جو ہے اس پر حرام ہے، اس کو جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی۔ اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، میرے صحابی کا دیدار کیا، ایمان کی حالت میں صحابی کا دیدار کر کے اس کی شاگردی، اس کی تابعیت کا شرف پایا، رب کے کریم کے محبوب پاک نے فرمایا جہنم کی آگ اسے بھی مس نہیں کر سکتی۔ تو حضرات محترم، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان نور علی نور شخصیات ہیں، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ رب پاک نے، رب کریم نے جن کے ایمان کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے، اور اللہ پاک نے ان کے ایمان کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے، یہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت، امام عاشقاں، امام شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ بولتے تھے، کیا کہتے ہیں، جس مسلمان نے دیکھا اسے انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو بات صاف ہے کہ میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت سید الشہداء ام مصطفیٰ شیر خدا و مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جلیل القدر صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم نے خراج عقیدت پیش کیا۔ آج کی خطبہ جمعہ کے مختصر وقت میں نے مناسب سمجھا کہ ایک نئے موضوع کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضور کے محبوب صحابی، حضور کے مقرب صحابی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ سے بڑی عظمتیں پانے والی ہستی، میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات والا صفات کون ہستی ہے، کیا ان کی شخصیت ہے، ان کی کیا عظمت و شان ہے، بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ان کو کیا قرب حاصل ہے۔ اللہ کے محبوب جو ہجرت کر کے مدینہ پاک قبا کے مقام پر جلوہ فرما ہوئے تقریباً 14 دن کا جو وقت ہے،
اس مقام پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے بسر فرمایا۔ قبیلہ جو ہے عمر بن عوف کے لوگوں نے حضور اکرم علیہ السلام کی ہر طرح کی خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پھر جب اللہ کے محبوب کریم کے سر جس کا جو پہلے کے سر تھا، جس کو بعد میں اللہ کے محبوب کے قدم مقدس کی برکت سے مدینہ طیبہ بننے کا شرف حاصل ہوا، جو پہلے بیماریوں کی جگہ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جنوں لگنے کی وجہ سے طیبہ بن گئی، جو اللہ کے محبوب پاک کے قدم منور کی برکت سے مدینہ طیبہ بنا۔ اس مقدس جگہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر جلوہ فرما ہوئے۔ قبیلہ بنی عمر بن عوف کے لوگوں نے، اہل قبا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش فرمائی۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی دلجوئی کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب پاک نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے مأمور ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے اسی جگہ جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار یثرب کے مقام کی طرف چلتے ہیں۔ اندرون یثرب حضور اکرم کی جلوہ گری ہے۔ تقریباً قبا سے اندرون یثرب کا جو فاصلہ ہے تقریباً 3 میل کے لگ بھگ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس سارے کے سارے جتنی یہ مسافت ہے، اس سارے کے سارے دورانیے میں صحابہ کرام، 7 صحابہ کرام علیہ رضوان تھے۔ صبح رسول پاک کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے انتظار حضور کے استقبال کے لیے حاضر بارگاہ تھے۔ بڑی اپنی خوشیوں کے ساتھ، مسرتوں کے ساتھ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے۔ حضور مدینہ یثرب کے مقام پر پہنچے تو کہیں تو تعالیٰ قدر و علیہ کی صدائیں تھیں، کہیں حضور اکرم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کی صدائیں تھیں، کہیں رسول اکرم کی بارگاہ میں علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے یا رسول اللہ کے نعروں کی صدائیں تھیں۔ صحیح مسلم شریف کا جملہ ہے، اللہ کے محبوب کریم جب مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہوتے ہیں، اللہ اکبر حضرات، جو وڈیرے لوگ تھے، جو خواتین تھیں، گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، بچے اور غلام اور نوجوان گلی بازاروں میں بکھر گئے اور کر کیا رہے تھے؟ وہ جھوم کر اللہ کے حبیب کے استقبال کے لیے کیا کر رہے تھے؟ ینادونا یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 419 ہے۔ اللہ کے حبیب دوران کے صحابہ حضور کے یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس سے اگلی بات سے پہلے یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ آج کی ایجاد نہیں ہے، گزشتہ قرن کی ایجاد نہیں ہے، گزشتہ صدی کی ایجاد نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہے یہ اللہ کے حبیب پاک کے صحابہ کا طریقہ ہے، حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا لگایا ہوا نعرہ ہے۔ جو نعرہ حدیث بھی صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، مسند ابی یعلا میں موجود ہے۔ اللہ کے حبیب کے صحابہ حضور کا استقبال کر رہے تھے، کس جگہ جملوں سے کر رہے تھے، کہیں تو تعالیٰ قدر و علیہ کی صدائیں تھیں، اللہ اکبر حضرات، اور کہیں صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے چوک در چوک حضور اکرم کے استقبال کے لیے گلیوں بازاروں میں بکھر کر چوٹیاں اپنی چوٹیاں پر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے نعرے لگا رہے تھے، یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے۔ اللہ اکبر حضرات، حضور کی قدم منور کی برکت سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کا قدم منور مدینہ منورہ یعنی سابقہ یثرب کے مقام پر لگتا ہے تو مدینے کی ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ مسرتوں کا یہ ایسا وقت ہے، ایسا مسرتوں کا وقت ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندرون یثرب جب جلوہ فرما ہوتے ہیں، مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، حضور کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ اب ہر مدینے کے قبیلے کے ہر فرد کا جتنے بھی حضور کے غلام تھے چاہت یہ ہے کہ حضور ہمارے یہاں جلوہ گر ہوں، حضور ہمارے یہاں جلوہ گر ہوں۔ حضور کے صحابہ والہانہ انداز میں اللہ کے محبوب کریم کی بارگاہ میں معروضات پیش کر رہے تھے، مگر حضور فرماتے ہیں میری اونٹنی جو ہے معمور ہے، جس اللہ کو جہاں پر حکم ہوگا یہ وہیں پر ٹھہرے گی۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سراپا انتظار ہیں، سراپا انتظار ہیں کہ کہاں یہ اونٹنی جلوہ گر ہوتی ہے، کہاں حضور کی جلوہ گری ہوتی ہے، کون خوش نصیب ہے جس کو یہ شرف بخشا جاتا ہے۔ صحابہ اکبر، اللہ کے محبوب کریم کی اونٹنی اس جگہ بیٹھتی ہے جہاں آج مسجد نبوی شریف کا بڑا دروازہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے اونٹنی بیٹھتی ہے، وہاں جس کا گھر ہے، جہاں جس کا سامنے گھر ہے، وہ بھی میزبان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ ادھر ادھر کے لوگ بھی، دیگر صحابہ بھی حضور کی بارگاہ میں ہیں، ادھر ادھر کے جتنے لوگ ہیں
सरापा इल्तिजाएं कर रहे हैं। अल्लाह अकबर हज़रात, क्या आप हमारे यहाँ जलवागर हो? अल्लाह के महबूब पाक ने दिल फरमाते हुए मज़ीद फरमाया, बुरा टाल लो। बुरा भी उसी शाख का निकलता है जिसके गाते करीब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँट भी बैठती है। वो कौन हस्ती है, वो कौन शख्सियत है, वो मुक़द्दस ज़ात कौन सी है जिसके हाँ अल्लाह के हबीब करीम अलैहिस्सलाम की जलवागरी होने वाली है? वो मेज़बान रसूल हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। अबू अय्यूब अंसारी, अबू अय्यूब की कुनियत है, खालिद बिन ज़ैद उनका नाम है। अमूमी तौर पर अक्सर लोग उनके नाम से वाकिफ नहीं है, बल्कि उनकी कुनियत से ही जो है उनको ज्यादा जाना जाता है। अबू अय्यूब अंसारी हुज़ूर के मेज़बान हैं। आगे बढ़कर हुज़ूर अकरम की इजाज़त से हुज़ूर का सामान उतारते हैं। अब ये दो मंजिलों का मकान है, एक मंजिल ऊपर है, एक मंजिल नीचे है। अल्लाह अकबर हज़रात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ हुए, हुज़ूर जैसे आपकी मर्जी, हमारा दिल चाहता है आप हमारी बड़ाई मंजिल पर जलवा फरमा हो। अल्लाह अकबर, हम नीचे हुज़ूर के दरबार मुनव्वर की बरकतें हासिल करेंगे। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की ज़ात वाला से बात में फरमाया कि मुझे लोगों के साथ मेल जोल का का मामला होगा, तो लोग आएंगे मिलने के लिए, पिछले वाली मंजिल ज्यादा बेहतर है। अल्लाह अकबर हज़रात, हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निचली मंजिल खाली करके वो खुद ऊपर जलवा फरमा हुए। अगली बात से पहले ये अबू अय्यूब अंसारी कौन है, ये मकान कौन सा मकान है? हज़रात, हुज़ूर अकरम के यहाँ पर जलवागर होने से कई सौ साल पहले अल्लाह अकबर यमन से तुबा बादशाह का 400 यहूदी उलमा के साथ इसी मकाम पर गुजर हुआ। अल्लाह अकबर सुनिए, और ये मकान कौन सा है? अबू अय्यूब अंसारी कौन सी जात है? सुनिए, अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कितने मकाम से नवाजा है, कितनी अज़मतों से नवाजा है। हुज़ूर की अभी जलवागरी नहीं हुई, रसूल अकरम अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में जलवागरी नहीं हुए। कई सौ साल पहले यमन का तुबा बादशाह इस मकाम से 400 अपने जो है मशीरों के साथ और उलमाए के साथ गुजरता है। यहूदी उलमा ने 400 यहूदी उलमा ने इस मकाम को बहुत देखा, कहने लगे तुबा बादशाह से कि बादशाह, अगर हमें तुम इजाजत दो, हम यहीं पर रहना चाहते हैं, हमारी सुकूनत यहीं पर होनी चाहिए। कहा क्या हो गया, तुम हमारे साथ आए थे, अब इस मकाम पर जहाँ पर कोई किसी आबादी का वजूद नहीं है, क्या वजह है कि तुम यहाँ पर सुकूनत अख्तियार करना चाहते हो? यहूदी उलमा ने कहा, बादशाह, हमने जो किताबों में अल्लाह के आखिरी नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा पढ़ा है, रसूलुल्लाह का तज़किरा पढ़ा है कि अल्लाह का आखिरी नबी, अल्लाह का आखिरी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जलवागर होगा, हिजरत करके इस जगह जलवागर होगा। हमारे सारे किराए बताते हैं वो यही जगह होगी, हम यहीं पर रहना चाहते हैं। तुबा बादशाह वहां पर ठहरा 400 उलमा के लिए उसने जनाब 400 मकानात तजवीज़ किए, तैयारी करवाए, तामीरात करवाई, और वहीं पर एक मकान जो है रसूल अकरम के लिए बनाया, और एक खत अपने खास यहूदी उलमा में जो सुल्तान था उसके सुपुर्द किया। कहा ये खत नस्ल दर नस्ल तो मुंतकिल करते चले जाना। रसूलुल्लाह के नाम खत था, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के आखिरी नबी, अगर मैं आपका ज़माना पाऊं तो मैं जरूर आपकी गुलामी इख्तियार करूं, वरना मेरा सलाम कबूल कीजिए। ये खत जो है कहा तुम नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते चले जाना, हत्ता कि वो वक्त आए कि रब का आखिरी महबूब दुनिया में जलवागर हो जाए, यहाँ जलवागरी फरमाए। हज़रात, आइमा कहते हैं, सीरतकार कहते हैं, ये मकाम भी वही था जो उसने रसूलुल्लाह के लिए बनाया था, और अबू अय्यूब अंसारी उसी आदमी की औलाद से थे जिसके पास वो खास नस्ल का नस्ल आ रहा था। जब हुजूर जलवागर हुए तो अल्लाह के महबूब की बारगाह में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला ने वो खत पेश किया। वो सैयदना अबू अय्यूब अंसारी, और गौर कीजिए, हुजूर आए नहीं दुनिया में, हुजूर की जलवागरी दुनिया में नहीं हुई, रब के हबीब के दुनिया में जलवागर होने से पहले हुजूर की अज़मतों के चर्चे हो रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम शाह इमाम मोहम्मद रज़ा कासिर बरेलवी इसलिए तो बोले, वरफ़अना लका ज़िक्र
کا ہے سایہ مجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ اپنی کوئی مطلب حضور کی عظمتوں کو کٹانے کی کوشش کرے تو امام احمد رضا بولے، کہا امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اسی طرح بولے، آج مٹ گئے، مٹ جائیں گے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا دشمن تیرے۔ یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ نے کام و مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ ارے حضور آئے نہیں ابھی دنیا میں، حضور کے آنے سے پہلے اللہ نے محبوب کی عظمتوں کے چرچے کر دیے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری وہ ذات ہے کہ جو اسی مکان میں جلوگر تھی، جو مکان اس بادشاہ نے رسول اللہ کے لیے بنایا تھا۔ سنیے ابو ایوب انصاری کی ہاں حضور کی جلوگری ہوتی ہے، حضور اکرم جلوگر ہوتے ہیں، نچلی منزل میں حضور، اوپری منزل پر وہ، مگر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موڑ پر نبی پاک کی خدمت میں لگے رہتے، صبح شام جو کھانا جو ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، مگر دل کرتا رہتا، دل میں یہ بات آ رہا تھا حضور نیچے اوپر ہم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے دلی کا معاملہ بن جائے، بلکہ رسول پاک کے ادب میں اس قدر اللہ پر کوششیں کرتے تھے۔ ایک رات پانی گر گیا، پانی کے برتن سے پانی گر گیا، اس فکر میں رسول پانی نیچے جائے حضور کو تکلیف نہ ہو، ایک ہی لحاظ تھا اوپر لینے والا جو کمبل وغیرہ ایک ہی تھا، وہی اس پانی پر ڈال دیا کہ پانی اس کو جذب پانی کو یہ جذب کر لے، پانی نیچے نہ جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور اسی لحاظ میں دونوں میاں بیوی نے گزارا کیا۔ حضرات گرامی قدر، پھر ایک رات تو ایسی آئی، ایک دل میں سمجھا نیچے حضور اوپر ہم، ایک کونے میں دونوں میاں بیوی جو ہے بیٹھے رہے، ساری رات گزر گئی، صبح ہوئی، رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ معاملہ ہے، ہم تو میاں بیوی ساری رات ایک کونے میں رہے، حضور نیچے ہیں، اوپر ہم ہیں، حضور ہم پر کرم نوازی کریں، آپ اوپر جلوہ نہ ہو، حضور ہم آپ کی قدموں کی برکتیں حاصل کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے تجویز کو، آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے حضور اوپر جلوہ گر ہوئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے جلوہ گر ہوئے۔ حضرات سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے، پھر ایک کون ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کے معاملہ جب کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے خطرے کو بھانپتے ہوئے صحابہ کرام کو پہلے کے حوالے سے رات کو یا اپنا اسلحہ وغیرہ اپنے پاس رکھا جائے اور چند لوگ پہرا کیا کریں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا پہرا دینے والی جو شخصیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات ایک رات پہرا دینے والی ابو ایوب انصاری تھے۔ صبح کو رب کے حبیب نے دعا کے لیے مبارک ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اے اللہ ابو ایوب انصاری کو اپنی حفظ و امان عطا فرما، اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ اور یہی وجہ ہے ائمہ محدثین کہتے ہیں حضور کی دعا کی برکت تھی کہ حضرت ابو ایوب انصاری کسی بھی وقت مسائل وغیرہ کا شکار نہیں ہوئے، کہ رب کے حبیب نے ان کے حفظ و امان کی دعا فرمائی تھی۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات والا صفات حضور کے اجلہ سے صحابہ کرام میں شامل ہیں، چوٹی کے اپنے متبر ہدایت تھے، اور حضرت ابو ایوب انصاری وہ ذات ہے جو نیت سے ہی معلوم تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں جب علمائیوں نے حملہ کیا، یعنی محاصرہ کیا، اس موڑ پر صحابہ کرام نے مردوان میں مسجد کی امامت کے لیے، نماز کی امامت کے لیے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں عرض پیش کی، تو فرمان نے معلوم کی، کہا خالد بن زید کو کہو وہ امامت کرائے۔ لوگ حیران ہو گئے، جو کہ نیت سے واقف تھے، نام سے اکثر لوگ واقف نہیں تھے۔ کہا خالد بن زید کون ہے؟ فرمایا میزبان رسول، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ذات والا صفات ہیں، وہ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات ذرا غور کیجیے، فکر کیجیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور منور میں مسلم دنیا کی جو ہے جنگ کے موقع پر آپ مجاہدین کے ساتھ تھے۔ اس وقت ایک عام وبا پھیلی،
جو اسحاق کے مرض کے حوالے سے اس وقت حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے. امیر لشکر نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کوئی وصیت فرمائیے. تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا مسلمانوں کو میرا پیغام دینا. اور رسول اللہ کا فرمان ہے، نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے میرا کلمہ پڑھا اور شرک نہیں کیا، جس نے یعنی صحیح عقیدہ ہوا، اللہ کے محبوب پاک نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا. سیدنا ابو ایوب انصاری دوسری بات فرمائی، فرمایا دشمن کے مقام کی طرف لے جہاں تک لے کر جا سکو وہاں جا کر مجھے دفن کرنا. آپ کا وصال پاکبار ہوا، آپ کے مقدس جنازے کو لے کر یہ قسطنطنیہ کی دیوار پر لے جا کر وہاں پر آپ کی تدفین ہوئی. اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی قبر منور بنی. وہیں پر مسلمان تو مسلمان جو نصارہ تھے وہ بھی ان کے وسیلے سے بارش کی دعائیں کرتے تو اللہ پاک جل شانہ کو بارش عطا فرماتے. وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک عقیدہ سنیے. آخری بات سن کر اپنی بات کر کے اپنی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. سنیے حضرت ابو ایوب انصاری بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی ایسے دل دادا تھے. 150 حدیث آپ سے مرمی ہوئی. حدیث سے سننے کا تو شوق ایسا تھا، بڑھاپے کے عالم میں کوئی کسی نے بتایا کہ ایک حدیث ایسی ہے جو حضرت بن عامر مصر میں جلوہ گر ہے، صحابی رسول ہے، ان کے پاس ہے، کسی اور کے پاس کوئی اس کا علم نہیں ہے. بڑھاپے میں بھی اس حدیث کو سننے کے لیے عقبہ بن عامر کے بعد مصر کا سفر کیا اور اللہ جو حدیث میں سنانے لگا. سنیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول. آج یہ بات سنیے اور غور کیجیے. صحابہ کا عقیدہ دیکھو کہ حضور کے صحابہ کا عقیدہ بہت سا ہے. اللہ کا فضل ہے، خدا کا شکر ہے، اللہ نے ہم اہل سنت کو عقیدہ بھی وہ دیا ہے جو محبوب کے صحابہ کا تھا. حضرت ہمارا نام وہ ہے اہل سنت جو زبان مصطفیٰ سے آیا ہے. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو زمان مصطفیٰ سے آیا ہے. سنو غور کرو. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی قبر انور پر حاضر. مسند امام احمد میں حدیث ہے، مستدرک حاکم میں حدیث ہے، مجمع الزوائد میں حدیث ہے، ذہبی الحاکم نے کہا صحیح ہے اور امام ایسی نے بھی تحسین کی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی قبر انور پر حاضر، اپنا ماتھا اپنی پیشانی قبر انور پر لگا کے بیٹھے. پیچھے سے مروان گورنر مدینہ حاکم مدینہ آیا. اس کو نہیں پتا کہ کون ہے. اس نے ایسے پیشانی قبر رسول پر رکھ کر بیٹھا دیکھا تو کندھا پکڑ کر کہنے لگا کیا چاہ رہے ہو؟ اب صحابی کا جواب سنیے، صحابی کا جواب سنیے. اہل سنت کے عقیدے کی حقانیت کو دیکھیے. اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ سیدنا ابو ایوب انصاری نے جواب دیا، فرمایا قد جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر. فرمایا میں اپنے آقا کی بارگاہ میں آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. میں اپنے آقا کی بارگاہ میں آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. اگلے جملے سے پہلے صحابی کا عقیدہ واضح ہے. حضرت ابو ایوب انصاری بتانا چاہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں اور میرے آقا زندہ جاوید ہیں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. آئے بتوں والی آیتیں پڑھ کر ایسے پلیت لوگ ہیں جو نبیوں ولیوں پر جذبہ کرتے ہیں. صحابی نے فرمایا میں حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. اور اگلا جملہ حالات حاضر میں تناظر میں بھی قابل غور ہے. فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے دین پر نہ رونا اس وقت تک جبکہ دین کا والی اس کا اہل ہو، اس منصب کا اہل ہو. مگر اس وقت دین پر ضرور رونا، دین پر رونا جب دین کا والی نہ اہل. جیسے دو باتیں مراد ہو سکتی ہیں کہ دین کے جو رہنما ہیں اہل ہو تو یقیناً دین زندہ و سلامت ہے، دین زندہ و جاوید ہے.
اور اگر ایسے نائے لوگوں کہ جو خود اس منصب کے اہل نہیں ہے، آج اس پرفتن دور میں کتنے لوگ ہیں جو دین کے غیبت بنے ہوئے ہیں، ڈبہ پی ہیں، شریعت کے بانی ہیں، اور ایسے چاپلوس لوگ نہیں ہیں جو شریعت مطالعہ کو پسے پش جان کر حاکموں کی، حکمرانوں کی، لوگوں کی چاپلوسیاں کر کے دین کی بربادی کا باعث بن رہے ہیں۔ ہمارے لیے سبب یہ ہے، ہمارا پیر وہ ہے، ہمارا عالم وہ ہے جو رسول اکرم کی شریعت کا پابند ہے، ہمارا پیر وہ ہے۔ عقیدہ جہاں صحیح العقیدہ سنی ہو وہاں شریعت کا پابند ہو، اور جو شریعت کا پابند نہیں، عقیدے میں گڑبڑ ہے، وہ ہمارا پیر نہیں ہے، وہ ہمارے مسئلے کا امام نہیں ہے۔ وہ جہاں پر بھی چلا جائے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہمارا حاکم اہل ہے تو پھر بات خیر کی ہے، اور اگر حاکم اہل نہیں ہے تو پھر وہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا، دین کے نام پر بنا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے قابل نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی قربانیاں دے کر اس ملک کو کیوں بنایا تھا؟ کیا کہتے تھے؟ پاک اللہ، پاک احمد، پاک جسم و جان ہو، کیوں نہ رہنے کے لیے پھر ملک پاکستان ہو۔ مگر بدقسمتی سے 75 سال بیت گئے، 75 سال بیت گئے، مگر یہاں اسلام تو ایک طرف رہا، اسلام کی الگ کلمی نفاذ نہیں ہو سکا۔ جو گڈا گندی، جو بے حیائی، جو بے ایمانی، جو جناب دین دشمنی کرنے والے لوگ مسلح سے مسلط ہوتے رہے، آج اسلام کا کی روح نکلنے کے قطر میں ہے۔ ہمارا معاشرہ بے دینی، بے حیائی کے طوفان بدتمیزی کے زوروں میں ہے۔ آج ضرورت اس صبر کی ہے، ہم اپنے گریبان میں جان کے ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا حق کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے۔ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم دنیا میں تو پڑے ہوئے ہیں، دین کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی طرف کیا نہیں آ رہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں ہمارا بچہ انجینئر بن جائے، فلاں فلاں منصب والا بن جائے، مگر گریبان میں یہ کیوں نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، میں اور میرا بچہ سے مسلمان بنتے ہیں۔ آج سمجھو صحابہ کا بھی پیغام یہی ہے۔ ایمان اسلام کی سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے، دین کو سیکھو، اپنے آپ پر نافذ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی شریعت کو اپنے آپ پر نافذ کرو، گھر بار والوں پر نافذ کرو، معاشرے میں نافذ کرو۔ یہی ہمارے سارے مسائل کا حل ہے۔ آخری بات میں نے کر دی، سنو، آج غربت کا رونا ہے، بے روزگاری کا رونا ہے، گھر گھر میں بےچینیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ آؤ دامن مصطفیٰ میں، غلامی مصطفیٰ میں جنت ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سیکھو، اپنے آپ پر نافذ کرو۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، محبوب کے صدقے اپنے محبوب کریم کی شریعت مطہرہ کے احکام مسائل سیکھنے، ان پر عمل کرنے، مذہب حق اہل سنت پر ہمیں زندگی، اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ باخر دعوانا